السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت ہے جی غلام صاحب، میں نے آپ کی ختم نبوت اور نزول مسیح کی کتاب کو دیکھا ہے، خاص طور پہ نزول مسیح کی جو آپ نے کتاب لکھی ہے، اس پہ میں آپ کے ساتھ علمی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں آپ قادیانی تو نہیں ہے کہیں؟ الحمدللہ میں احمدی مسلمان ہوں۔ نہیں تو آپ کافر مرتد ہیں، چھوڑے میری جان طرف ہوئے۔ الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند منٹ پہلے میں نے غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کو دعوت دی کہ وہ قرآن اور حدیث سے ہمارے ساتھ علمی گفتگو کریں، لیکن جیسے آپ نے سنا ان میں ہمت نہ تھی کہ وہ ایک احمدی مسلمان نوجوان کے ساتھ بات کریں۔ اب میرے میں تو کوئی خوبی نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے قرآن اور حدیث سے دلائل دیے ہیں، ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اور غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کوئی عام مولوی نہیں، بلکہ ابو یحییٰ نور پوری کے استاذ ہیں، اور آج کل پاکستان میں اہل حدیث کے سب سے بڑے عالم ہیں، اور ان کے پاس بھی جرت نہ تھی کہ وہ ان دلائل کا جواب دے سکیں یا ہمارے ساتھ گفتگو کر سکیں۔ الحمدللہ، اور یہ ان سب علماء کا حال ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے دلائل کے آگے ان کے پاس کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہمارے دلائل قرآن اور حدیث سے ہیں، اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام حکم اور عدل تھے جو ایسے دلائل لائے ہیں جن کا کسی کے پاس بھی نہ آج جواب ہے اور نہ قیامت تک کوئی بھی ان کے پاس جواب ہوگا۔ میں نے کہا اس نے سلام کیا، میں کہا نا میں کہے نہیں ہو سکتا۔ اچھا جیسے بیٹھے تو کہتے تھی قرآن لے آؤ، میں کہتا ہوں قرآن ہوں اسلام، میں کہتا ہوں چین کے نام وہ میری کیوں بھی امون ملا ہے، یہ کوئی کتاب میں ڈھائی لاکھ کا نام لینا، کئی لوگ سیاست میں چلتے ہیں، تجارت میں چلتے ہیں، خبردار میں خوب بنتا کہتے ہیں قرآن پہ بات ہوگی، میں کہتا قرآن کی بات ہوگی۔ یہ جو بندی دوست بیٹھے ہیں ان سے میں بریلوی ہوں، یہ مجھ سے کریں، شیعہ کو میں اس سے کریں، وہابی کو میں اس سے کریں، تیرے ساتھ قرآن پہ بات نہیں ہوگی، سمجھ نہیں آئے گی۔ اس کا دیجانی سے فیض کرو گے وہ فاتحہ آپ کو کہے گا قرآن پہ آؤ، قرآن لے آؤ، قرآن پہ بات ہوگی سنی سے، قرآن پہ مناظرہ ہوگا دیوبندی سے، قرآن پہ مناظرہ ہوگا شیعہ سے، قرآن پہ مناظرہ ہوگا ان سے جو دین کے اندر ہیں، لیکن قادیانی کے ساتھ بحث کرتے ہوئے قرآن نہیں، لیکن قادیانی کے ساتھ بحث کرتے ہوئے قرآن نہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب ہمارے ان کے ساتھ اختلافات ہیں، چونکہ ہم ایک تعلیم تعلم کے شعبے میں بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ آپ تمام کا ذہن جو ہے مناظرانہ ذہن ہے، تو اس میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے تھے کہ قادیانیوں کے ساتھ جب بحث مباحثہ ہو تو اس میں ایک مسئلہ ہے تعیین موضوع کا، کہ ہم ان کے ساتھ موضوع متعین کریں کہ ہم اور تم بحث جو ہے وہ کس موضوع پر کریں گے۔ موضوع تو تین ہو گئے، حیات اور وفات مسیح علیہ السلام، دوسرا ختم نبوت اجراء نبوت، اور تیسرا صدق و کذب مرزا کے موضوع پر۔ اب اس میں یہ ہے کہ قادیانی جو ہے
وہ کوشش کریں گے، قادیانی کوشش کریں گے کہ حیات و وفات مسیح کے موضوع پر بحث کی۔ وہ کہیں گے کہ حیات و وفات کے موضوع پر بحث کرو، یا کہیں گے کہ ختم نبوت اور اجرائے نبوت کے موضوع پر بحث کرو۔ آپ ان سے کہیں گے کہ صدق و کذب مرزا کے موضوع پر بحث کرو۔ تو توجہ سے سنیے، تو مطلب یہ ہے کہ 3 موضوع ہیں ہمارے اور قادیانیوں کے درمیان۔ اب قادیانیوں کی کوشش یہ ہوتی ہے اور وہ اپنے ٹریننگ دیتے ہیں اپنے آدمیوں کو کہ جب بھی بحث کرو تو حیات کی سفر کرو، ٹھیک ہے، زندہ رہو۔ کیوں؟ اس کے لیے ان کے پاس قرآن کی آیتیں ہیں، کچھ حدیثیں بھی ہیں اور آیات ایسی ہیں جس سے عام آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے۔ اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی بحث ہو تو عیسیٰ کی حیات پر وفات پر ہو اور اس پر وہ چیلنج بھی دیتے رہے۔ یا دوسرے نمبر پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بحث ہو تو اجرائے نبوت پر نبوت جاری ہے یا بند، اس پر بھی ان کے پاس ایسی یا بنی آدم اما یا تجنب الرسول، اے بنی آدم تم میں رسول آتے رہیں گے، یا تجنب مطالعہ کا سیگا نور استقبال کا ہے یا نہیں؟ اللہ یستبی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چنتا رہتا ہے، چنتا رہے گا رسولوں کو۔ اس کے لیے اس لیے ان کی کوشش یہ ہے کہ یا بحث ہو وفات مسیح پر اور یا بحث ہو اجرائے نبوت، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بحث ہو مرزا قادیانی کی سیرت پر، اس کے ڈسکورس پر، اس کے کیریکٹر پر۔ اگر آپ اپنا موضوع منوا لیں تو آپ کامیاب، اور اگر انہوں نے اپنا موضوع منوا لیا آپ سے وفات مسیح دونوں کامیاب، اور اگر انہوں نے اپنا موضوع منوا لیا آپ سے وفات مسیح دونوں کامیاب، اور اگر انہوں نے اپنا موضوع منوا لیا آپ سے وفات مسیح دونوں کامیاب۔ درجہ کیا ہے کہ آپ اپنا موضوع منوائیں اور ان کا اپنا منوا لیں، اور ان کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ اگر اپنا موضوع نہیں منوا سکے تو ان کا بھی نہ مانو، اپنا موضوع نہیں منوا سکے تو پھر بھی کیا ہوگا، برابر ہے جائے۔ آپ اپنا موضوع مرزا قادیانی کی سیرت نہیں منوا سکے تو ان کا وفات مسیح بھی نہ مانو، کہ حکیم نے کہا ضرور مان لو۔ بھائی اتنا ہے، اگر آپ میں طاقت اور قوت نہیں اور آپ اپنا موضوع ان سے نہیں منوا سکے تو ان کا نہ مانو۔ یہ کس حکیم نے آپ کو مجبور کیا کہ وفات مسیح مان لو؟ عقل آ رہی یا نہیں، سمجھ آ رہی یا نہیں؟ محمد قادیانی کے بارے میں جب ہمیں تربیت دی جا رہی تھی، مولانا منظور احمد اپنے جو تھے کرا رہے تھے، ہمیں تربیت گاہ کروا رہے تھے، اس میں کیا کہا گیا؟ ہماری کتابوں میں لکھا ہوں کہ قادیانی ہمیشہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور موت کا مسئلہ اٹھائے گا اور تم نے اس کو بالکل اگنور کرنا ہے، تم نے قادیانی کے کردار کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ یہ پڑھاتے ہیں کہ نہیں پڑھاتے ہم منظور چنیوٹی صاحب، کہ تم نے کسی طرف نہیں جانا، تم نے اپنے آپ کو بس قادیانی کے کردار پر پکڑ کر رکھنا۔ وہاں وہ کہہ رہے اتھے مورچہ لانا ہے، تو اتھے وہ کردار تے مورچہ لانا ہے ظالموں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر مورچہ لگتا ہے آج ہمارے ہاتھوں لکھے ہوئے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ آئیں، ہم نے تہذیب سے بات کرنی ہے، الحمدللہ ہم نے کوئی لڑائی جھگڑا تو کرنی نہیں۔ میرا صرف ایک سوال ہے اور میں آن ایئر سب کو کہہ رہا ہوں، آپ صرف یہ ثابت کریں اور کوئی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ گئے، زمین پہ گئے، وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ سوال ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ گئے، زمین پہ گئے، وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ سوال ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ گئے، زمین پہ گئے، وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ سوال ہی نہیں، ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ قادیانی اس پہ تو بحث کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں ہیں۔ ان سے یہ بولنا چاہیے کہ تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے نہ ہونے سے کیا کرنا ہے۔ اگر فرض کر لو کہ وہ زندہ نہیں ہے، فرض کر لو کہ آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں، نقل کفر فرض کر لو، تو اس پہ بات کرو کہ مرزا غلام احمد نبی تھا یا نہیں تھا۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ نبی اگر بالفرض آخری نبی نہیں ہے تو پھر مرزا نبی ہے۔ میں کہتا ہوں ان کو میرے پاس رہو، کتابیں پڑھیں، چھوڑیں ان باتوں کو کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ، یہ مردہ۔ کتنے کہہ رہے ہیں مردہ؟ سر سید احمد خان کہتا ہے مردہ، یہ پرویز کہتا ہے، یہ کوئی مسئلہ 200 منٹ مر گئے، اتنے انبیاء مر گئے، یہ کوئی بات نہیں۔ چھوڑیں ان باتوں کو کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ، یہ مردہ۔ کتنے کہہ رہے ہیں مردہ؟ سر سید احمد خان کہتا ہے مردہ، یہ پرویز کہتا ہے، یہ کوئی مسئلہ 200 منٹ مر گئے، اتنے انبیاء مر گئے، یہ کوئی بات نہیں۔
जो समझता मर गए इतने अंबिया मर गए, ये कोई बात नहीं। जो समझता मर गए इतने अंबिया मर गए, ये कोई बात नहीं। मुसल्लमा अकीदा है कि जो शख्स भी मसीह के नाम पर आएगा वो लाजिमन नबीउल्लाह होगा। पुराना आएगा या नया आएगा ये एक अलग बहस है। और तुम्हारे अपने मानने वाले, तुम्हारे अपने मुफक्किरीन ये भी लिख चुके हैं कि होगा यकीनन नबीउल्लाह, और पुराना नहीं होगा, बदन आखिर से होगा या दूसरा शख्स ज़ुहूर करेगा, और महदी और ईसा दो अलग अलग वजूद नहीं होंगे। बस जहां तक जमात अहमदिया का ताल्लुक है, ये मसला इतना वाज़ेह, इतना कतई, कुरान और हदीस की रोशनी में ऐसा साबित शुदा कि रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह और खुला खुला है। कोई भी इसमें शक की गुंजाइश नहीं, कोई अंधेरा नहीं है इसके ऊपर। और 100 साल से तुम हमसे झगड़े कर रहे हो, और 100 साल से एक तरफा जमात के ऊपर जुल्म पर जुल्म करते चले जा रहे हो, और आज भी इन जुल्मों से बाज नहीं आ रहे। अभी आज ही सिंध से एक और इत्तला मिली है कि पहले सक्खर के अमीर के ऊपर हमला किया गया था, इनको जख्मी किया गया, उससे पहले वहां एक शहीद कर दिए गए थे। अब नवाबशाह के अमीर को आज सुबह 11 बजे शहीद कर दिया गया। क्या इस तरह ये मसले तय होंगे? एक अहमदी शहीद करोगे, 2 करोगे, 4 करोगे, 1000 करोगे, जितने चाहो शहीद करते चले जाओ। हम तो ये जानते हैं कि खुदा ताला उन्हें जिंदा ही करार देता है और जिंदा ही करार देता रहेगा। तुम्हें तौफीक नहीं है कि जिसे खुदा जिंदा करे तुम उसको मार सको। हां, जिसे खुदा ने मार दिया है उसको जिंदा करने की कोशिश कर रहे हो। तुम उस बात में भी नाकाम रहे हो, इसमें भी नाकाम रहोगे, और कभी ईसा को जिंदा नहीं कर सकोगे। अगर जमात को मारना है तो 10 या 100 या 1000 आदमियों को मारने से जमात नहीं मरेगी। एक आदमी को जिंदा करके दिखा दो, सारी जमात मर जाती है। और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। इतना लंबा झगड़ा हो गया, 100 साल हो गए, दुनिया कहीं से कहीं पहुंच गई, और आज से 100 साल पहले, उससे भी पहले से तुम्हारे उलमा ये कहते हैं कि तुम बिल्कुल तबाह हाल हो चुके हो, इस्लाम का नामो निशान तुम्हें बाकी नहीं रहा। तो ईसा बैठे कर क्या रहे हैं ऊपर से? ऊपर उतरते क्यों नहीं? अहमदियों को मारने की बजाय एक मरे हुए को जिंदा करके दिखा दो। और मैं जमात अहमदिया की तरफ से चैलेंज देता हूं तुम्हें, इस बात पर झगड़ा खत्म हो जाता है। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तुमने जिंदा उतार दिया तो खुदा की कसम मैं और मेरी सारी जमात सबसे पहले बैत करेंगे। सबसे अव्वल बैत करेंगे। हम पुराने अकीदों से तौबा कर लेंगे, और ईसा के आगे भी लड़ेंगे और पीछे भी लड़ेंगे, और दाएं भी लड़ेंगे और बाएं भी लड़ेंगे। क्योंकि हम तो हां करने वाले, आमन्ना व सद्दक ना कहने वालों में शामिल हो चुके हैं। लेकिन यह भी मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर तुम्हारा ईसा, अगर वो फर्जी ईसा जिसको तुम पेश कर रहे हो, बफर्ज महाल अगर जिंदा आसमान पर भी गया है तो वो उतर भी जाएगा, तब भी तुम उसकी मुखालफत करोगे, तुम्हारे मुकद्दर में मुखालफत लिखी गई है। ये झगड़ा क्यों तय नहीं करते इस तरह? क्यों दुआएं नहीं करते? क्यों खुदा के हुजूर माथे नहीं रगड़ते कि बहुत बड़ा इख्तिलाफ हो गया, दुनिया कहीं से कहीं पहुंच गई है, खुदा उस ईसा को भेज। तुमसे तो इस मामले में यहूदी बेहतर हैं कि आज तक दीवारे गिरिया के पास जाके सर पटकते हैं और कहते हैं कि ऐ खुदा उस मसीह को भेज, उस एलिया को भेज जिसके बाद मसीह ने आना था। तुम्हें कोई हसरत नहीं, कोई दर्द नहीं तुम्हारे दिल में इस्लाम की जिंदगी का। ईसा तो ईसा, अभी तो दज्जाल का गधा भी जाहिर नहीं हुआ जिसके ऊपर बैठकर दज्जाल ने सफर करने हैं और हलाकतें फैलानी है दुनिया में। फिर के जाकर कहीं ईसा अलैहिस्सलाम की बारी आनी है। कहानियों में बस रहे हम, किस्सों में रह रहे हो, ताकि तुम्हारा कोई भी ताल्लुक बाकी नहीं रहा। हसरत है तुम पर, और हम इन हसरतों के साथ तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं। मैं उस खुदा की इज्जत और जलाल की कसम खा के कहता हूं जिसके हाथ में मेरी जान और तमाम अहमदियों की जान है, कि अगर वाकईतन ईसा जिंदा और हम झूठे हैं तो हम सबको हलाक कर दे और नेस्त नाबूद कर दे। मगर खुदा की कसम ईसा मर चुका है और इस्लाम जिंदा है। आज इस्लाम की जिंदगी तुमसे एक फिदिया चाहती है। वो क्या है? ईसा की मौत। इसलिए ईसा को मरने दो, इसी में इस्लाम की जिंदगी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।